5. کتنے خوف بتائے انہوں نے؟ 5. اور کیا نہیں کہا یہ بھی سوچ لینا پھر دوبارہ. کیا نہیں کہا؟ سمعنا و اطعنا. ابراہیم علیہ السلام سے تو جب کہا تھا اسلم، مان جاؤ، کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے مان لیا، سر تسلیم خم. اور بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بجائے آتا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں. ایک تو ہے نا کہ کوئی خطیب کوئی حکم کر رہا ہے، کوئی یاد دہانی کرا رہا ہے، کوئی نبی یاد دہانی کرا رہا ہے. ان کو کون ہدایت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر ان سے ہم کلام ہو کے انہیں کہہ رہے ہیں میرے رب حکم تو ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے. 5 ڈر، 5 چیزیں ہیں جو میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھایا ہے، اور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے سب سے زیادہ جن میں عظیمت تھی، جن میں ہمت تھی، ان میں سے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. جس نبی جس رسول کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھائی ہے، اگر اللہ حکم دے دے مجھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جذبات نہیں ہوں گے، میرا خوف نہیں ہوگا، میری انگزائٹی نہیں ہوگی، مجھے نروسنس نہیں ہوگی، مجھے خود پر اعتماد نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ان چیزوں کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا پڑے گا. یا اللہ میں آپ کا حکم ماننا چاہتا ہوں لیکن ڈر بہت لگ رہا ہے. یہاں پر کوئی بچی ہوگی جو کسی ایکسپینسو اسکول میں جا رہی ہے، وہاں بچیاں پردہ وغیرہ نہیں کرتی. اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے حجاب کرنا ہے. اس نے کیا اسکول میں جو اس کو تانے سننے کو ملنے ہیں، جو اس نے سننا ہے اسکول میں وہ اس کو پتہ ہے. تم میں سے کوئی لڑکا ہو کسی اسکول میں، اگر اس نے کونے میں جا کے نماز بھی پڑھ لی، اس کو جو سننے کو ملنی ہے. اور ڈر لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی پیچھے سے دھکا دے گا، کوئی کھینچ دے گا، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ دے گا. خوف تو آئے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو تمہیں کوئی اور خوف نہیں ہونا چاہیے. مسلمان صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. سورۃ الشعراء پڑھ لیں. خواہ ایسا سٹینڈرڈ بنانا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہمدردی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے کبھی. اچھا یہ خوف بھی کتنے دن میں پھر بھول گیا. ان میں سے آخری کون سا تھا؟ پہلا کون سا تھا؟ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے کاٹ کے مار دیں گے. وہ آخری ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، وہ کہاں ہے؟ یعنی ان کو اس کا زیادہ خوف ہے. میں ہوتا تو کہتا میرے رب مجھے مار دیں گے. اگر مار دیں گے تو مارنے کے بعد جھوٹا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز اس کا خوف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بڑا خوف کون سا ہے؟ مجھے جھوٹا، یعنی عزت کریں گے، سب کے سامنے نام پکاریں گے، احانت کریں گے. انسان کو اپنی عزت کا اتنا خیال جیسا کسی اور جانور کو، کسی اور جاندار کو عزت کا اتنا خیال نہیں جتنا انسان کو. کوئی کبوتر اڑ رہا ہے، اس کو تم گالیاں دے دو وہ پھر بھی اڑتا رہے گا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی. اس نے جو کھانا ہے اس نے کھانا ہے. چکن کے سامنے تم جو بھی کہتے رہو، مرغی کو، بلی کو جو بھی کہہ لو، بلی نے جو کرنا ہے کرنا ہے. انسان آفس میں کام کر رہا ہے، باس نے آ کے بدتمیزی سے بات کر دی، آج بھوک نہیں لگ رہی، فون نہیں اٹھایا جا رہا، بات نہیں کی جا رہی، منہ اتر گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کسی اور جاندار کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کو اپنی عزت کبھی کبھار اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. مریم سلام علیہا واپس آنے والی تھی بچے کے بعد، عیسیٰ کے بعد علیہ السلام. لوگوں نے مارنا نہیں تھا انہیں، لوگوں نے تانے دینے تھے. لوگوں نے کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. قرآن نے ریکارڈ کیا. انہیں جان کا خطرہ نہیں ہے، کس کا خطرہ ہے؟ عزت کا. تو یہاں پر قرآن نے سکھا دیا 2 بڑے بڑے جرم ہیں. ایک ہے انسان کی جان پر حملہ، اور اس سے بھی شاید بڑا کیا ہے؟ انسان کی عزت پر حملہ. انسان کی عزت پر حملہ. اور انسان چلو الحمدللہ قتل تو نہیں کرتے، الحمدللہ، لیکن کیا ہم بہت آسانی سے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی یوٹیوب کامنٹ میں، کسی فیس بک کامنٹ میں، کسی واٹس ایپ گروپ میں،
کسی ڈی ایم میں کسی آسانی سے اور وہ پہلے اس خوف کا اعتراف کرنا، اور اللہ نے اس خوف کو ریکارڈ بھی کر دیا. اللہ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ یہ خوف انسانیت کو آخر تک معلوم ہونا چاہیے، شاید کچھ سیکھ جائیں. قرآن میں کوئی بات ایکسٹرا نہیں ہوتی، یہ مقصد کے لیے بتایا گیا. پہلا خوف تھا مجھے جھوٹا کہیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت شارپ ہیں، اسکول میں بھی تیز ہیں، پبلک اسپیکنگ بھی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لائرز ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ اکاؤنٹنٹ ہیں، یا اللہ. اس کے علاوہ آپ لوگ بات کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ اسکول میں ہو، آپ اسپیچ کمپٹیشن کر لیتے ہو، کانفیڈنس ہے آپ کے اندر، تعلیم ہے، کوالیفیکیشنز ہیں. لیکن آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں نا، آپ کا منہ ایسے بند ہو جاتا ہے، کچھ نہیں نکلتا منہ سے. کیا ہوا؟ کہاں گئی ساری تعلیم؟ منہ نہیں کھل رہا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان سے 2 منٹ بات کرو نا، وہ ایسی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ اس کو بولنا بھی آتا ہے کہ نہیں. کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کا سینہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے. جب سینہ تنگ ہو جائے نا، منہ سے کچھ نہیں نکلتا. کوئی کہے آج میں نے ابو سے بات کرنی ہے، کہ وہ جیسے امی سے بات کرتے ہیں نا، وہ صحیح نہیں ہے، ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. میں تیار ہوں. ابو ہاں ماما سے جو کیا ہوا؟ بلکہ ابو یہ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی. ہاں نکمے، آؤ بتاؤ کیا بات تھی. ہاں نہیں آؤ سکھاؤ، مجھے سکھاؤ، تم سکھاؤ. انہوں نے جو 1-2 کامنٹ مارے، اس سے سینے کو کیا ہوا؟ یا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے رہو، ابو ایسا نہیں ہوگا. وہ تم سینے کے سامنے کر، آئینے کے سامنے کر لو، ابو کے سامنے آنے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سینہ تنگ ہو جاتا ہے. جب سینہ تنگ ہوتا ہے تو تیسری بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر کیا ہوتا ہے؟ زبان نہیں چلتی. تو پھر اب تم کزن سے کہتے ہو تم میرے ابو سے بات کر لو پلیز، کوئی اور کر لے. میرے کرنے کی جب بھی میں ہوتا ہوں تو میں نروس ہو جاتا ہوں. میں اپنے پروفیسر سے کہوں سر آپ فیوریٹزم کر رہے ہیں، آپ فلانے اسٹوڈنٹ کو جو ہے آپ ایکسٹرا مارکس دیتے ہیں، اور ہم نے جو ساری محنت کی اس کو آپ فیئرلی ٹریٹ نہیں کرتے. ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی یار تم کہہ دو. میں نروس ہو جاتا نا، اس لیے کوئی اور کہہ دے. یہ حقیقت ہے انسانیت کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نروسنس آ جاتی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ کس کو بھیج دیں؟ ہارون کو. وہ اچھا بول لیتے ہیں، وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں. ان کیا کہتے ہیں زبان میں، انگلش میں کہتے ہیں نا اسٹرر کو کیا کہتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ کہتے ہیں، آپ سارے کہتے ہیں تو لکنت. آپ کو معلوم ہے کچھ روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی زبان میں. تو جب جس کو لکنت ہو اس کو سٹریس ہو جائے، اس کو شرمندہ کر دیا جائے یا اس کو تنگ کر دیا جائے، تو اس کی لکنت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ریلیکس ہو تو کم ہوتی ہے، سٹریس میں ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہارون کو بھیج دیجئے. اور پھر ایک اور مزید اپنا آخری خوف بھی بتا دیا. وہ کیا تھا؟ چلیں آپ ہارون کو بھیج دیں. ہارون جب مجھے تو وہ قتل کر دیں گے تو پھر ہارون کا تو کیس نہیں ہے نا، اس کا تو امکان ہے بچنے کا، مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اب جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، بالکل بھی نہیں. کلا، کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں. عربی نہ آتی ہو نا، بس اتنا سیکھ لو کلا. کبھی عمرے پہ جاؤ، کوئی آپ سے بات کرنے لگے، اخی کریم ماشاء اللہ اعتبرت جئنا پاکستان، بس کہہ دینا کلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا. مسائل کتنے تھے؟ 5 میں سے 4 غائب ہو گئے کلا سے. 4 غائب. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ جھوٹا کر گئے، کوئی بات نہیں، کلا. دوسری بات کیا تھی؟ ہاں سینہ تک کلا نہیں ہوگا، کلا بالکل نہیں ہوگا. تیسری بات کیا تھی؟ کلا چلے گی، مار ڈالیں گے، کلا کوئی نہیں مارے گا تمہیں، کوئی نہیں. ایک چیز رہ گئی،
ہارون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْهَبَا، دوسرے لفظ میں فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، دونوں جاؤ. اور پانچویں بات کیا تھی؟ ہارون کو بھیج دیں. اللہ نے کہا چلو اس کو بھی بھیج دیتے، دونوں جاؤ. پانچوں مسئلوں کا حل ہو گیا. کتنے الفاظ میں؟ کلا فَاذْهَبَا، سارے مسئلے حل. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ نے صرف مسئلے ہی حل نہیں کیے، ایک مزید بات بھی کر دی، بھی آیاتینا، جاؤ دونوں تم میری آیات کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ. نشانی